از دیر موغا آئم بے گردش صحبا مست، در منزل لا بودم از بعد الا مست۔ اس میں اقبال، اس کا اقبال کا ایک محبوب موضوع ہے لا الہ الا اللہ کی جو وضاحت اس نے جگہ جگہ کی ہے، اور لا الہ الا اللہ اور توحید کا جو فلسفہ بیان کیا ہے اس کو بہت اچوتے اور خوبصورت انداز میں اقبال نے مختلف جگہ اس کو استعمال کیا ہے۔ اس شعر میں بھی اقبال کہتے ہیں کہ میں عشق کے میکدے سے ہم آئے ہیں لیکن بغیر شراب کے مست ہیں۔ ہمارا جو عشق ہے، ہماری جو محبت ہے، اس جذبے اور اس ولولے کی وجہ سے ہم اتنے مست ہیں کہ ہمیں کسی شراب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ ولولہ، یہ جذبہ ہی اتنا کافی ہے کہ ہمیں سرشار کیے دیتا ہے۔ اور اس میں اقبال نے یہ بیان کیا ہے توحید اور اس کا فلسفہ، لا الہ الا اللہ، اس کا جو پہلے اقبال یہ فرماتے ہیں، اقبال جگہ جگہ کرتے ہیں کہ کسی بھی بڑی تعمیر کے لیے اس کے لیے پہلے سے وہ جو موجودہ ڈھانچہ ہوتا ہے اس کو ختم کرنا پڑتا ہے، اس کو خراب کرنا پڑتا ہے، اس کو ڈھانا پڑتا ہے، اقبال اس کو ڈسٹرائی کرنا پڑتا ہے۔ اقبال بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اللہ کی منزل تک جانا ہے، خدا کی وحدانیت کو صحیح طور پر اپنے دل میں بٹھانا ہے، دل و دماغ میں اس کو جگہ دینی ہے، تو اس کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ لا کی منزل کو آپ صحیح اس کو پار کریں، اور اس کے لیے آپ کو پہلے سے جو آپ کے دل میں بت ہیں، آپ کے دماغ میں بت ہیں، غیر اللہ جو کچھ چیزیں ہیں ان کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ کی منزل شروع ہوتی ہے، پھر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کر سکتے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ کی جگہ دل میں، آپ کے دماغ میں جاگزین نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس سے پہلے جو بت ہیں، جو بت کدے ہیں اور جو بت خانے ہیں ان کو آپ ڈھا نہ دیں، ان بتوں کو ختم نہ کریں، ان کی محبت ختم نہ کریں، تو آپ اللہ کی منزل تک نہیں جا سکتے۔ اقبال اس شعر میں یہی بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ از دیر موغا آئم، دیر کہتے ہیں مندر کو، مندر، گرجا، ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ ایک جنرل لفظ انگریزی میں ٹیمپل ہے۔ دیر موغا اردو شاعری میں، فارسی شاعری میں بہت لفظ مغا ہے، مغ بچہ ہے۔ وہ مجوسی، بیسیکلی وہ مجوسی لوگ جو مسلمان حکومتوں میں میخانے چلاتے تھے اور اس کا وہ کرتے تھے، اس کو پیر مغا کہا جاتا تھا۔ میخانے کا جو مالک ہوتا تھا، پب ہاؤس اس کا مالک ہوتا تھا، اس کو پیر مغا کہا جاتا تھا۔ اور دیر مغا یہ ہے کہ اس مغوں کا دیر، اس کا مندر، اس کی جگہ، اس کی شراب خانہ، تو آپ یہ میکدے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور محبت کا میکدہ اقبال مجازی معنوں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ آئم، ہم آئے ہیں، یہاں شعر میں اس کا یہ ہے، ہم آئے ہیں، ہم آ رہے ہیں، آ رہے ہیں بھی کر سکتے ہیں۔ صحبا کہتے ہیں شراب، وائن۔ یہ میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ کچھ گرامیٹیکل سٹرکچر کو جب ہم شاعری میں کرتے ہیں تو اس کے لفظی ترجمہ ضروری نہیں ہے۔ شعر کی ساخت کے طور پر، شعر کا جس طرح سٹرکچر ہے اس لحاظ سے پھر وہاں معنی کرنے پڑیں گے، آپ پھر صرف لفظی معنوں میں وہ نہ جائیں۔ بودم، میں تھا، آئی واز، یہ بودن سے ہے، بودن ہونا، رہنا۔ اور بادہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، وہ شراب کو کہتے ہیں، وائن۔ اس کو ہمارے شاعروں نے بھی بہت استعمال کیا ہے۔ غالب اقبال نے بھی اردو شاعری میں استعمال کیا، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر، تو بادہ اس کو شراب کو کہتے ہیں۔ از دیر موغا آئم، از من سے، فرام، از دیر موغا آئم، ہم شراب خانے سے آئے ہیں، ہم شراب خانے سے آئے ہیں۔ انگریزی میں کچھ اسٹوڈنٹ وہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں، ٹیون بھی کہتے ہیں، پب ہاؤس بھی کہتے ہیں۔ تو از دیر موغا آئم، ہم
عشق کے شراب خانے سے آئے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں، بے گردش صحبا مست، شراب پیے بغیر ہماری محبت، ہاں صحیح محبت، خدا کی محبت، اس کے رسول کی محبت، ہم اس سے اتنے سرشار ہیں کہ ہمیں کسی اور شراب کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بغیر شراب کے پیے ایسے سرشار ہیں، مست ہیں اس محبت میں۔ در منزل لا بودم، ہم لا کی منزل میں تھے، ازباد اللہ مست، لیکن اس وقت بھی ہمیں اللہ کی لگن لگی تھی، ہم بت توڑ رہے تھے، وہ توڑ رہے تھے، کس لگن میں کہ ابھی اللہ تک جانا ہے۔ جب تک ان بتوں کو توڑا نہ جائے دل سے اور اس کو صاف نہ کیا جائے دماغ کو غیر اللہ سے، اللہ کے سوا بتوں سے اور دوسروں چیزوں سے، اس تک اللہ کی منزل تک نہیں جا سکتے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ ہمیں لگن تھی، ہم جا رہے تھے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، لیکن لا میں بھی ہمیں اس کی لگن تھی، ہم وہ صاف کر رہے تھے اور اللہ کی طرف ہمارا سفر جاری تھا۔ جب تک آپ نگیشن نہ کریں، ان چیزوں کو صفائی نہ کریں، وہ نہ کریں، تو آپ وہاں تک نہیں جا سکتے، اللہ تک نہیں جا سکتے۔ دانم کے نگاہ بو ظرف ہمکس بیند، کردست مرا ساکی از اشو و ایما مست۔ دانم، میں جانتا ہوں، آئی نو، یہ دانستان سے ہے، دانستان جاننا، نگاہ او، اس کی نگاہ، نگاہ او، معشوق کی نگاہ، اس کی نگاہ، his glance، ہمیں منا سب، عام طور پر ہمارے ہاں فارسی میں ہما کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، لیکن ایرانی ہمیں سب، ہمیں کس اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پشتو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سب کس بندی کو کہتے ہیں، شخص۔ بیند، وہ دیکھتا ہے، سیز۔ کرد منع کیا، کردن، مرا مجھے، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کچھ لفظوں کو، مجھے۔ اشوا، اشوا کہتے ہیں ناز و انداز، ادا، انگریزی میں کہتے ہیں کوکیٹری، ایما، ایما کہتے ہیں اشارے، محبت کے اشارے، محبت کے انداز، ایمائی انداز۔ دانم کے نگاہ وہ، میں جانتا ہوں، اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں کہ نگاہ وہ، اس کی نگاہ، میرے معشوق کی نگاہ، خدا کی نگاہ، ظرف ہمیں کس بینت، ہر شخص کے ظرف کو جانتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے محبوب کی نظر اور میرے محبوب کو ہر شخص کے ظرف کا معلوم ہے، کس کو کتنی شراب چاہیے، کس کو کتنا دینا چاہیے، کون کتنے شراب میں بہکتا ہے، کون کتنے کا ظرف رکھتا ہے، کتنا سنبھال سکتا ہے، کتنا اس کا ظرف ہے۔ کہتے اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے ہر ایک کا ظرف، کہ میرے محبوب کو ہر ایک کا ظرف معلوم ہے، لیکن کرد است مرا ساکی از اشوا و ایمام است، میرے ساکی نے، میرے محبوب نے مجھے کر دیا، کرد است، مجھے کر دیا ہے، مرا مجھے، ساکی، ساکی نے، از اشوا و ایمام است، مجھے اپنے ناز و انداز سے، اپنے اشاروں سے، اپنی باتوں سے، اپنی محبت سے، اپنی رحمت سے، اپنی مہربانیوں سے اس نے مجھے مست کر دیا ہے۔ وہ جو پہلے شعر میں کہا تھا نا، بے گردش صحبا مست، شراب کی گردش کے بغیر ہم مست ہیں، تو اس کی یہاں اقبال نے وضاحت کی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ جو میرا ساقی ہے اس کو ہر ایک کا ظرف معلوم ہے،
اس کو میرا ظرف معلوم ہے کہ یہ اتنا عاشق ہے، یہ میرے عشق کے جذبے میں اتنا سرشار ہے کہ اس کو کسی شراب کے جام کی ضرورت نہیں ہے، میرا ایک اشارہ، میرا ایک ناز، میری ایک رحم، میرا ایک نظر اس کے لیے کافی ہے، یہ اس سے مست ہو جائے گا۔ تو میں ساقی کے اپنے محبوب کے اشاروں ہی سے مست ہو گیا ہوں، مجھے مزید کسی جام و شراب کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے اشاروں نے، ان کی مہربانیوں نے، ان کے انداز نے، ان کی نظر نے مجھے مست کر دیا ہے، مجھے کسی اور شراب کی ضرورت نہیں ہے۔ دانم کے نگاہ ہے وہ ظرف ہم اکس بینت، مجھے معلوم ہے کہ اس کی نگاہ، میری عاشق کی نگاہ، میرے معشوق کی نگاہ ہر ایک کا ظرف جانتی ہے، اس کو ظرف معلوم ہے، اس کو، میرے عاشق کو معلوم ہے، جانتا ہے۔ کرد است مرا ساکی از اشوا و امام است، مجھے کر دیا ہے ساکی نے اپنے ناز و انداز اور اپنے اشاروں سے مست کر دیا ہے، ان کے اشاروں سے میں مست ہو گیا ہوں، مجھے کسی اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت است، وقت است، یہ ابھی یہ وقت آ گیا ہے، وقت است، وقت آ گیا ہے، وقت است، وقت ہے، وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں بہت زیادہ، اٹس ہائی ٹائم، اٹس ہائی ٹائم، ابھی یہ وقت آ گیا ہے، یعنی ابھی یہ مناسب وقت ہے۔ وقت است کہ بک شائم، بک شائم، یہ بے جو ہے یہ صرف الفاظ کے اور خوبصورتی کے لیے ہے، اور کشائم جو ہے وہ کشادن سے ہے، کشادن، کشادن، کھولنا، اوپن، کشادن، کشادن، بکشائم، کشادن۔ یہ جو بے ہے یہ حسن کلام کے لیے ہے، لفظ جوڑنے کے لیے، اور کشادن، کھولنا، کشائم ہم کھولتے ہیں، ہم کھولیں گے، ہم کھولتے ہیں۔ میخانہ رومی، رومی کا میخانہ، باز، باز، باز مانا دوبارہ، دوبارہ، گاہے، گاہی گاہی، باز خاں، بار بار یہ پڑھتے جا۔ باز، پیران حرم، حرم کے جو بڑے ہیں، حرم کے جو بڑے ہیں، حرم کے پروہت ہے یا حرم کے جو حکمران ہیں اس وقت جو تھے۔ دیدم، دیدم، میں نے دیکھا ہے، آئی ہیو سین، میں نے دیکھا ہے۔ در، در کے معنی میں، سہن کلیسا، کلیسا کہتے ہیں گرجا، چرچ۔ یہ ایک سمبولک شعر ہے، اس وقت کے جو صورتحال تھے کہ جو عرب کے لوگ تھے وہ کس طرف ہو رہے تھے، کس طرف ان کا رجحان تھا، سامراجی قوتوں کی کیا کارستانیت تھی اس تناظر میں، اور ہمارے جو مذہبی لوگ تھے وہ دین کے ظاہر کی طرف جا رہے تھے، دین کا باطن چھوڑ رہے تھے، وہ جو دین کی اصل آواز ہے، دین کی جو روح ہے، دین کا جو ایسنس ہے وہ لوگ چھوڑ رہے تھے، اور دین کے ظاہر پہ جھگڑے اور مناظرے اور فقہ بندی تھی۔ تو اقبال ان سب کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ وقت است کی بک شائم، اقبال کہتے ہیں کہ ابھی وقت آ گیا ہے، اٹس ہائی ٹائم، ابھی وقت آ گیا ہے، بک شائم، کہ ہم کھول دیں، ہم اوپن کر دیں، دوبارہ، باز، دوبارہ، میخانہ رومی، رومی کے میخانے کو دوبارہ کھول دیں۔ لوگ دین کی روح چھوڑ چکے ہیں، لوگ دین کے صرف ظاہر میں پھنس چکے ہیں، اصل دین کی جو روح ہے، دین کا جو ایسنس ہے، دین کا جو باطن ہے، وہ محبت والا دین، وہ روشنی والا دین، وہ دین کی اصل روح لوگ چھوڑ چکے ہیں اور دین کے ظاہر میں ظاہر پرست ہو گئے ہیں۔ تو اقبال فرماتے ہیں وقت اصل کی بک شائم میخانہ رومی باز، وقت آ گیا ہے کہ ہم رومی کا میخانہ کھول دیں، کیونکہ رومی سب دین کی باطن پہ بات کرتا ہے، دین کی اصل روح کیا ہے، رومی دین کی مغز کی بات کرتا ہے کہ دین کا مغز اصل چیز کیا ہے۔
پیران حرم دیدم در صحن کلیسا مست. اور اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے حرم کے پیروں کو دیکھا ہے، حرم کے بڑوں کو دیکھا ہے، حرم کے پجاریوں اور پروہتوں کو دیکھا ہے در صحن کلیسا مست، کہ وہ سامراجی قوتوں کے اعلی کار بن چکے ہیں، وہ ابھی گرجے میں پھر رہے ہیں، وہ گرجوں کے غلام بن گئے ہیں، وہ سامراجی اور فرنگ کے غلام بن گئے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ رومی کا میخانہ کھول دیں، رومی کا پیغام پھیلائیں، دین کی اصل میسج کو لوگوں کے سامنے کر دیں. وقت است کے بخشائم میخانہ رومی باز. وقت آ گیا ہے کہ رومی کے میخانے کو، رومی کے عشق شراب خانے کو دوبارہ کھول دیں. پیران حرم دیدم در صحن کلیسا مست. میں نے حرم کے پیروں کو، حرم کے بڑوں کو دیکھا ہے کہ وہ گرجے میں مست ہو گئے ہیں، وہ گرجے کے غلام بن گئے ہیں، ان کا مرکز گرجا بن گیا ہے، وہ حرم سے بچڑ گئے ہیں. انکار حکیمی نیست. حکیم کہتے ہیں فلسفی. یہ ہمارا حکیم ڈاکٹری والا حکیم نہیں ہے، فلسفی حکیم، فلوسفر. اور نیست نہیں ہے. دامان کلی، دامان کہتے ہیں دامن، دامن. کلیمی، کلیم موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے باتیں کرنے والا. لیکن ہم جب کہیں گے نا حکیمی، حکیمی، یہ یائے وحدت ہے، ایک، اس میں نکرہ کے لیے ون، اینی، اس طرح انگریزی میں اے اور این استعمال ہوتا ہے. حکیمی، ایک کوئی حکیم، ایک حکیم. اور کلیمی، کلیمی، ایک کلیم، کوئی کلیم. صد بند، صد بنا، 100، سینکڑوں، صد، سینکڑوں، ہنڈریڈز. دریا، ہمارا اردو کا بھی دریا ہے. اقبال جگہ جگہ یہ بات کرتا ہے. اس کے بیک گراؤنڈ کے طور پر بھی میں کہتا ہوں، بال جبریل میں ایک اس کی تھوڑی سی چھوٹی سی نظم ہے، یورپ سے ایک خط. تو وہاں بھی اقبال نے یہی بات بیان کی ہے رومی کے بارے میں. ان سے وہ ہے سوال ہوا ہے. تو اقبال فرماتے ہیں ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے خریدار. ہم خوگرے محسوس، اس شعر سے وہ آ جائے گا آپ کو. خوگرے محسوس ہیں ساحل کے خریدار، ایک بحرے پورا شوب، وہ پوری اسرار، پورا اسرار ہے رومی. یہ اقبال کی بال جبریل میں ہے. رومی کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں کہ ہم خوگر محسوس ہیں ساحل کے خریدار. ہم جو میٹیریلسٹ لوگ ہیں، ہم جو صرف مادے پرست لوگ ہیں، ہم صرف دولت پرست لوگ ہیں، جو ظاہر بین ہیں، صرف ظاہر دیکھنے والے ہیں، ہم صرف ساحل کے خریدار ہیں، دریا اور سمندر کے کنارے گھومنے والے ہیں. محبت میں، عشق میں، دین میں کم گھسنے والے نہیں ہیں، صرف باہر باہر گھومتے ہیں، اندر نہیں گھسے، اندر پلنج نہیں کرتے. اور اقبال فرماتے ہیں کہ بحرے پورا شوب و پوری اسرار ہے رومی، ایک راز و برا، طوفان و برا، سمندر ہے رومی. ٹیوملٹس، طوفان و برا رومی ہے. ہم صرف دریا کے کنارے گھومنے والے ہیں. یہاں بھی اقبال یہی بات کرتا ہے کہ اقبال، یہ رومی جو تھا، اس قسم کے دوسرے لوگ تھے، وہ کلیم تھے، وہ میدان میں گھسنے والے تھے، وہ پریکٹیکل لوگ تھے، وہ عشق کے لیے قربانیاں دینے والے تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں کودنے والے تھے. ہم جو ہیں وہ باہر گھومنے والے ہیں، ظاہر پرست تھے. تو اقبال فرماتے ہیں یہ کار حکیمی نیست، یہ کام، اس امت کو زندہ کرنے کا کام، یہ بڑا کام، یہ عشق والا کام، یہ فلسفیوں کا کام نہیں ہے. فلسفی ادھر ادھر کی پھینکتے رہتے، یہ پریکٹیکل لوگ نہیں ہیں، یہ عشق میں گھسنے والے نہیں ہیں، یہ ابراہیم کی آگ میں گھسنے والے نہیں ہیں، باہر باہر گھومنے والے لوگ ہیں. دامان کلیمی گیر. کسی حکیم فلسفی سے یہ امید مت رکھو، اس کا دامن مت پکڑو. دامن پکڑنا ہے تو کسی موسیٰ کا دامن پکڑو،
کسی کلیم کا دامن پکڑو، کسی رومی کا دامن پکڑو. سن بندے ساحل مست، کہتے ہیں سینکڑوں لوگ جو صرف ساحل کے گرنے والے ہوں، جو صرف باہر ظاہر سے دین کو دیکھنے والے ہوں، محبت کو دیکھنے والے ہوں. یک بندے دریا مست، لیکن اس کے مقابلے میں ایک بندہ جو دریا میں گھسنے والا ہو، پلنج کرتا ہو وہاں، وہ بندہ کا ان سے زیادہ برتر ہے، وہ ان کے لیے کافی ہے. یہ کار حکیمی نیست، یہ کام کسی فلسفی کا نہیں ہے، کسی کلیم کا دامن پکڑو، اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اس کے مرید بن جاؤ. صد بندے ساحل مست، سینکڑوں بندے جو صرف ساحل پہ گھومنے والے ہوں، اس کے مقابلے میں یک بندے دریا مست، ایک بندہ جو دریا میں کودنے والا ہو، تو وہ اس سے بہتر ہے. یہ بھی اقبال کا ہے. اقبال ایک جفاکش تساہل اور اس سے آزاد زندگی کا وہ عاشق ہے. ایسی زندگی جہاں کوئی کسی کا پابند نہ ہو، غلام نہ ہو، ماحول کا غلام نہ ہو، لوگوں کا غلام نہ ہو، صحرا کی آزادی، وہ اس کا آئیڈیل ہے. یہاں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی زیارت کی طرف جا رہے ہیں، تو صحرا کی زندگی کو آئیڈیلائز کیا. وہ آزاد زندگی ہوتی ہے، پابندیوں سے آزاد، غلامی سے آزاد. تو اقبال بھی یہاں فرماتے ہیں کہ یہ جو دل راب چمن بردم دل راب چمن بردم میں لے گیا، بردم میں لے گیا، از باد چمن افسرد لفظی معنی ہے بجھ جانا، بجھ گیا، افسردن بجھ جانا. اردو میں جو افسردہ ہے وہ نہیں، بجھ جانا، وہ لفظ بھی وہاں سے نکلا ہے، لیکن اس کے لفظی معنی بجھ جانا، دل بجھ گیا، دل بہت بور ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کی روشنی چلی گئی، اس کا جذبہ چلا گیا. میرد مردن سے ہے، مردن سے مرتا ہے، ڈوئس مرتا ہے. خیابان ہا، باغ، باغیچہ، لان، باغ، خیابان اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. لائن مانا یہ لالہ صحرا، صحرا کا لالا، لالہ صحرا کے پھول، صحرا کا لالا، یہ لالے کا جو پھول ہوتا ہے. اقبال فرماتے ہیں دل راب چمن بردم، میں دل کو چمن میں لے گیا کہ چلو چمن کی سیر کرو، مزے اڑاؤ، یہ کرو، اس کی سیر کرو. ازباد چمن افسر، لیکن چمن کی بات سے یہ بجھ گیا، یہ اس کا عادی نہیں ہے، آزادیوں کا عادی، باغ اور باغیچے اور اس کی تساہل پسندی کا، عیش و عشرت کا عادی نہیں ہے. میرد بخیابان ہا، مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی روشنی چلی جاتی ہے، اس کا جذبہ چلا جاتا ہے. یہ میرا جو دل ہے، ان لالا یہ صحرا مست، یہ صحرا کا لالا ہے، صحرا کا پھول ہے، یہ ان پابندیوں میں، ان تساہل پسندی میں، ان عشرت میں مر جاتا ہے. یہ آزادیوں کا خوگر ہے، یہ آزادیوں میں جینا چاہتا ہے، میں اس کا عادی نہیں ہوں. دل آویزش اردو میں بھی استعمال آتا ہے، دل آویز. دل آویز مانا دل کو کھینچنے والا، فیسینیٹنگ، دل آویز دل کو موہنے والا، بہت خوبصورت، انگریزی میں آپ کہیں گے فیسینیٹنگ، دل آویزش. لیکن اس کے ساتھ جب ہم شین لگائیں گے، دل آویزش، یہ پوائنٹ آپ، دل آویزش، اس کی دل آویز، یہ شین جو ہے، شین یہ ہم استعمال کریں گے، اس کی دل آویز آواز. یہ شین کو آپ کریں، شین منا ایٹس، اس کی، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے شین. دل آویز اٹس فیسینیٹنگ ساؤنڈ. ہز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اٹس، ہز، ہر، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. از حرف دل آویزش، اس کی دل آویز حرف، اس کی دل آویز آواز، اس کی دل آویز شاعری. اور دی کے معنی ہے دی،
کل گزشتہ، امروز کہتے ہیں آج کو، فردا کہتے ہیں کل آنے والا، دی کہتے ہیں کل گزرنا، یسٹرڈے، یسٹرڈے۔ کافر کی، کافر کی، کافر کی کہتے ہیں یہ اس کی اس میں تصغیر ہے، کافر کی، یہ چھوٹی ہے، اس میں تصغیر کافر کی، کافرک، کافر کی، ایک چھوٹا سا۔ دیکھیں کافر تو ہم استعمال کرتے ہیں، میں پھر وضاحت کرتا ہوں کافر کس کس معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہم کہیں گے کافرک، چھوٹا سا کافر، چھوٹا سا کافر، یہ اس میں تصغیر ہے، انگریزی میں کہتے ہیں ڈیمینیٹیو ناؤن، یہ عربی فارسی میں بہت استعمال ہوتا ہے، ڈیمینیٹیو ناؤن، اس میں تصغیر کافرک۔ لیکن ہم کہیں گے کافر کی، تو یہ جو ہے ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی ایک چھوٹا سا کافر، ایک چھوٹا سا بے دین شخص۔ لیکن اقبال نے یہاں مجاز میں استعمال کیا، اقبال جگہ جگہ کہتا ہے کہ میں تو ہندوستان کا رہنے والا ہوں، میرا خاندان برہمنوں کا خاندان رہا ہے، تو وہ جو پہلے استعمال کیا تھا پیران حرم، وہ تو بڑے لوگ ہیں، اصل میں دین وہاں سے آیا ہے، وہ تو بڑے، میں ایک چھوٹا سا غیر مسلم ملک کا رہنے والا ایک چھوٹا سا وہ ہوں، میرا دین یا وغیرہ اتنا شاید معتبر نہ ہو، یہ مجازی معنوں میں، اپنے آپ کو کافر نہیں کہتا۔ شاعری میں آپ دیکھیں غالب بھی، میر بھی، سب کافر کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ میر کہتے ہیں سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا، یا کافر ناشکرے کے معنی میں، کافر بہت راہ سے ہٹے ہوئے شخص کے لیے اور محبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جگہ جگہ۔ قرآن میں بھی کافر ہمیشہ اس کے معنی میں نہیں ہوتا، کافر کبھی ناشکرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی اور معنی میں۔ تو اقبال اس مقابلے میں کہتا ہے از حرف دلاویزش اسرار حرم پیدا، اس کے، یعنی اقبال اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے دلاویز شاعری سے، اس کی دلاویز اور خوبصورت اور دل کو کھینچنے والی اس شاعری سے اسرار حرم پیدا، حرم کے اسرار، دین کے راز کھل رہے ہیں۔ ایسی باتوں کو یہ ہندوستان کا اور برہمن خاندان کا ایک جو مسلم ایک چھوٹا سا انسان ہے، اقبال اپنی عاجزی کے لیے کہتا ہے، وہ دین کے اتنے اسرار بیان کر رہا ہے، دین کے اتنے راز بیان کر رہا ہے جو بڑے بڑے عالموں کو نہیں سوچتے۔ دی کافر کی دیدم در وادی بطحا مست، میں نے کل ایک چھوٹے سے کافر کو، ایک چھوٹے سے کمزور دین والے کو میں نے دیکھا کہ وہ وادی بطحا، بطحا کہتے ہیں مکہ معظمہ کو، مکہ معظمہ میں مست دیکھا۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں ایک چھوٹے سے وہ ہوں، عرب ملک سے نہیں ہوں، وہاں سے ہے، میرا خاندان بھی نو مسلموں والا ہے، لیکن میں مکہ معظمہ، دی کافر کی، دی منا کل، یسٹرڈے، کافر کی دیدم در وادی بطحا مست، میں نے دیکھا وادی بطحا میں ایک کمزور ایمان والے کو، اپنی طرف اشارہ کریں، اس کو دیکھا کہ وہ دین کے بڑے بڑے اسرار بیان کر رہا ہے۔ از حرف دلاویزش اسرار حرم پیدا، دی کافر کی دیدم در وادی بطحا مست، سیناست کے فاران است یا رب چی مقام استین، ہر ذرہ خاکی من چشمست تماشا مست۔ یہاں آخر میں، چونکہ میں نے اس کے پس منظر میں بیان کیا تھا کہ اقبال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خرقہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جو میوزیم میں رکھا تھا مزار، اس پہ اقبال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا مبارک کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جس طرح کا آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے عاشق رسول تھے، اللہ کے رسول کے عشق میں مست بندے تھے، تو وہاں اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہیں اور بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ وہاں میں جا رہا ہوں، زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ اور اقبال کہتے ہیں یہ کون سا مقام ہے؟ یہ سینا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقاتیں ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے اس کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، جہاں اللہ تعالیٰ اس کو ملاقات کا شرف بخشش تھے کہ یہ جگہ جو ہے جو میں جا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خرقے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، یہ سینا ہے، فاران ہے، فاران یہ مکہ اور یہ سارے علاقے کی، یہ ایک پہاڑ تھا، پہاڑی، اس کو فاران کہتے ہیں، یہ جو پہاڑی ہے یہ وہ فاران کا علاقہ ہے،
یا یہ کون سا مقام ہے جہاں اتنی دور برس رہی ہے، اتنی وہ ہے. ہر ذرہ خاک من چشمست تماسامن، میں اتنا مست ہوں اس زیارت کے لیے، اتنا جذبہ ہے، اتنا ولولہ ہے کہ میری خاک کا ہر ذرا آنکھ بن گیا ہے. یعنی میں سراپا دیدار ہوں. میری جسم کی جو خاک ہے اس کا ایک ایک ذرا، میرا سارا جسم سراپا دیدار میں وہ ہے. ایک ایک ذرا چاہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خرقے کی زیارت کروں، دیدار کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے شوق میں، اس کی محبت میں، اس کے عشق میں میرے خاک کا ایک ایک چشمے، ایک ایک ذرہ خود آنکھ بن گیا ہے اور تماشے میں مست، تماشا کر رہی ہے، دیدار کر رہی ہے. سیناس کے فاران است، سینا ہے وادی سینائی ہے، وادی سینا ہے کہ فاران ہے. یہ کون سا مقام ہے؟ میں حیران، یہ کون سا مقام ہے؟ میرے ہر ذرہ خاک من چشمست تماشام است، چشم است یعنی ایک چشم ہے، ایک آنکھ ہے، ایک چشمے منا ایک آنکھ بن گیا ہے اور یہ تماشے میں مست ہے. کہ اقبال کی ہم نے آج پڑھی ہے، اقبال کی کتاب پس چبایت کرد، یہ اقوام شرق میں سے غزل ہے. اقبال جب خرقہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتہ مبارک کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو یہ ان الفاظ میں اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو مجاز کے پیرائے میں بہت خوبصورت اس نے بیان کیا ہے. بہت جذبے والا، بہت والہانہ. اس میں اس کو ایک قوال منشی رضی الدین نے بہت خوبصورت آواز میں اس کو گایا بھی ہے. اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن یا کمنٹس میں ہم دے دیں گے، اس کو سننا بھی چاہیے. کلام اقبال منشی رضی الدین کی زبانی، اس غزل کو اس نے بہت خوبصورت آواز میں گایا ہے. از دیر مغا آیم بے گردش صحابہ مست. آپ اس کو یوٹیوب پہ ضرور دیکھیں، اس کو سنیں، اس کو بار بار کریں. وضاحت میں نے کر دی ہے، معنی میں نے سمجھا دیے ہیں. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ہم سے جو غلطی ہوتی ہے ادائیگی میں دوسری جگہ، اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ آپ کی فیڈ بیک کی وجہ سے یہ سلسلہ مزید نکھرتا اور سنورتا جائے گا. شکریہ، آپ کا بہت شکریہ.